اسی طرح ہمارے ہاں دھاگے باندھنا، تانت باندھنا، کڑے پہننا، گھوڑے کے بال، ہاتھی کے دم، فلاں چیزیں ابھی چلتی ہیں، ہے نا. یا عورتیں ولادت کے وقت پتہ نہیں کیا وہ بچے وہ چارپائی کے نیچے چھریاں، چاقو اور پتہ نہیں کیا کیا رکھتی ہیں. یا مدینے کے اندر ادھر جہاں غزوہ احد جہاں ہوا تھا، غزوہ جہاں ہوا تھا شہدائے بدر کا، جو جہاں شہدائے احد دفن ہے، وہاں پر وہ لکڑیاں بکتی ہیں، پتہ نہیں مریم علیہ السلام کی لکڑی، فلاں کی لکڑی، اس کو پکڑ کر کے کہتے ہیں کہ حاملہ عورت بچہ پیدا ہونے کے وقت جو ہے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھے تو بڑی آسانی سے ولادت ہو جاتی ہے. نعوذ باللہ. اس طرح کے واقعات اور قصے کہانیاں موجود ہیں. اور یہ دیکھیں یہ تو جاہلوں کی بات ہے، بات آئی ہے تو میں بتلا دوں. یہ دیکھیں یہ تو اعمال قرآنی جو ہے نا، یہ کتاب اعمال قرآنی، یہ جناب علی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، جسیم بک ڈپو، اردو بازار، جامع مسجد دلی، یہ ایک بڑے بھاری فرقے کے بہت بڑے امام ہیں، حکیم الامت بولے جاتے ہیں. انہوں نے بھی اس قسم کی خرافات اپنی اس کتاب میں لکھی ہیں. اعوذ باللہ اعوذ باللہ. یہ دیکھیں ایک صفحہ 61 کے اوپر حصہ دوم، اعمال قرآنی حصہ دوم، صفحہ 61 پر لکھتے ہیں کہ جو شخص کسی پوشیدہ چھپی ہوئے معاملات کو دریافت کرنا چاہے، جو آدمی کسی چھپی ہوئی چیز کو دریافت کرنا چاہے، مثلا حاملہ کے شکم میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اگر حاملہ عورت کے پیٹ کا حال معلوم کرنا چاہے، یا دفینہ کہاں ہے، یعنی کوئی چیز دفن کی ہوئی بھول گیا کہاں ہے، یا کوئی چیز دفن کر کے بھول گیا، اس کی جگہ نہیں معلوم ہے اس کو، یا غائب کب تک آئے گا، بھاگ گیا ہے کوئی شخص، وہ کب تک حاضر ہوگا یہ نہیں معلوم ہے اس کو، یا مریض کب تک اچھا ہو جائے گا، تو کہتے ہیں وضو کر کے عطر لگائے اور دوشنبہ کے روز روزہ رکھے، پیر کے دن شنبہ، ایک شنبہ دو شنبہ روزہ رکھے، اور رات کو باوضو سوئے، اور منگل کے روز طلوع آفتاب سے پہلے ان آیتوں کو، ابھی وہ آیتیں آ رہی ہیں، ان آیتوں کو ایک ہرے کپڑے پر زعفران اور خالص گلاب سے لکھے، پھر اس کپڑے کو عود اور عنبر سے دھونی دے کر اس کو ایک ڈبے کے اندر بند کر دے، اس طرح کی نہ کوئی آدمی اس کو دیکھے اور نہ چاند اور سورج کا سامنا ہو. واللہ مجھے وہ سادھو سنت اور جوتشیوں اور نجومیوں کے یہ حالات ہیں، واللہ بتلا رہا. یہ کون ہے معلوم ہے؟ بہشتی زیور والے حضرت ہیں. یہ میں کیا کہوں، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. لوگ تو نام لینے کے اوپر بھی جرم کے کیٹیگری میں کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ نام لیتا ہے. اکبر الہ آبادی نے کسی دور میں کہا تھا کہ جا کے رپٹ لکھوائی ہے لوگوں نے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. اب کیا کریں؟ اب ایسے لوگ جب شر اور فتنے پھیلائیں تو ان کے نام نہ بتلائے جائیں، یا چھپا کے گمراہ کیا جائے امت محمدیہ کو؟ بولو میرے بھائیو، جواب دو. اب یہ کیا ہے؟ پیر کے دن روزہ رکھو، منگل. دیکھیں روزہ رکھنا اچھی بات ہے پیر کے دن، لیکن کس طرح خیر میں شر ڈبو کے دی جا رہی. اب اگر یہ کہتے ویسی کھلی بات روزہ نہیں، تو ظاہر ہے آدمی کیا سوچتا کہ بھائی یہ تو بہت اچھا نسخہ ہے، لیکن منگل کے دن طلوع آفتاب سے پہلے کوئی نہ دیکھے، کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہو جائے گا بھائی؟ یہ تو کفار لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں. اور پھر جناب عالی کسی چاند کا بھی سامنا نہ ہو، سورج کا بھی سامنا نہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ہمارا اسلام ان تمام سب چیزوں سے منع کرتا ہے. اعوذ باللہ. دیکھیں، اور جب بدھ کی رات ہو، بدھ ہمارے یہاں ہندو لوگ کہتے ہیں بدھ دن شدھ، بدھ دن شدھ یعنی شدھ گھی، اصلی دن ہوتا ہے ان کا بدھ کا. آج کون سا دن ہے؟ منگل ہے. چلو اچھا ہے بدھ نہیں ہے. بدھ شروع ہو گیا، لیکن اس میں لکھا ہے کہ بدھ کی رات ہو تو یہ بدھ ہی کی رات ہے. عشاء کی نماز پڑھ کر اس ڈبے کو ہاتھ میں لے کر یوں کہے، اس ڈبے کو ہاتھ میں لے کر کیا کہے؟ سنو، یوں کہے. کیا کہے؟ یا عالم الخفیات فی الامور، یا من هو علی کل شیء قدیر، اطلعنی علی کل ما ارید، انک علی کل شیء قدیر. یہ کسی حدیث یا کسی قرآن کی دعا نہیں ہے، یہ حکیم الامت کی اپنی بنائی ہوئی دعا. کہتے ہیں پھر اللہ کا ذکر کرتا ہوا سو جائے
خواب میں کوئی امر مقصود بتلا جائے گا، خواب میں کوئی آئے گا اور جو چاہے گا وہ بتلا جائے گا. یعنی اگر پتہ لگانا چاہتا ہے میری بیوی کے پیٹ میں کیا ہے تو وہ بھی پتہ چل جائے گا، فلاں چیز میں نے دفن کیا تھا وہ کہاں ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا، فلاں زمانے کا خزانہ کہاں دفن ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا، فلاں غائب ہو گیا ہے کہاں ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا، مریض اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ بھی پتہ چل جائے گا. یہ نسخہ یاد رکھو، ماشاءاللہ تبارک اللہ، الٹرا ساؤنڈ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کہتے ہیں اگر اس رات نظر نہ آئے تو جمعرات کو روزہ رکھ کر جمعے کی رات میں اسی طرح کرے، انشاءاللہ ضرور کوئی نہ کوئی خواب میں اس کو خبر کر دے گا. ہاں انہی کے پجاری لوگ خبر کریں گے، اور کون کرے خبر کرے گا بھائی. اعوذ باللہ. ابھی ایک تو اور خطرناک، یہ دیکھیں جناب علی کہتے ہیں، یہ تو میری ماؤں بہنوں سے معذرت کے ساتھ ہے، معذرت کے ساتھ کہتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. قرآن کریم ہے نا. کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ تیرے رسول پاک ہیں، خدا تو نہیں، آپ سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے ہیں، سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ جہاد یا اسلام سے ایسے پھر جاؤ گے؟ کہتے ہیں اس آیت کریمہ کی خاصیت کیا ہے، سنو یہ نقطہ ہے، سنو. کہتے ہیں اگر کسی عورت کا خون جاری ہو جائے تو اس آیت کریمہ کو 3 پرچوں پر لکھے، 3 پرچوں پر عمل نہیں کرنا، واللہ بتلا رہا ہوں عمل نہیں کرنا، عمل نہیں کرنا. سنو 3 پرچوں پر لکھے، ایک پرچہ اس کے اگلے دامن میں باندھ دے، اگلے دامن میں، اور دوسرا پرچہ اس کے پچھلے دامن میں باندھ دے، اور تیسرا پرچہ زیر ناف باندھ دے. اعوذ باللہ. زیر مانے نیچے، ناف سمجھتے ہیں، جو نہ سمجھے وہ میں سمجھوں گا وہ کچھ نہیں سمجھتا ہے. حکیم صاحب قرآن کریم کی آیت کریمہ کو کہاں بدھوا رہے ہیں بولو؟ ناف کے، اسے کثرت خون ہے، اس کے خون آ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے؟ بولو مسلمانوں، یہ قرآن کی توہین نہیں ہے. زبان کھولو، زبان، ڈرو مت. ڈرو گے تو ایسے کچلے، ایسے ذلیل، ایسے پستے رہو گے، اور حق بولو گے تو انشاءاللہ حق والوں کے ساتھ ہوگے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو. مکار عیاروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تمہارے لیے حرام ہے، جائز نہیں. ایک نہیں سینکڑوں. اور قرآن کی بات آئی ہے، یہ بھی حکیم الامت اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب ہے اصلاحی نصاب. سنو کہتے ہیں نا تعویذ گنڈے پلیتے. یہ دیکھو جناب علی نالین مبارک، یہ نالین مبارک کی تصویر ہے. حضرت فرماتے ہیں یہ نالین مبارک کیا کریں؟ اس نالین مبارک کو کہتے ہیں حکیم الامت نے تلقین کی ہے. کہاں ہے بھیا وہ؟ اس نالین مبارک کو کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آخر شب میں، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر وضو کر کے تہجد میں جس قدر ہو نماز پڑھ لے. نماز روزہ ہے کوئی بات نہیں، آگے پیچھے سب لگا رہتا ہے، بیچ میں گھوٹالا ہوتا ہے. مال گھوٹالے کا کہاں آتا ہے معلوم؟ ہمارے یہاں کی کمپنیاں ہندوستان ہو یا پاکستان ہو، باہر ممالک سے جو فوڈ یا جو کھانے سپلائی کرتی ہیں، اللہ من رحم اللہ، پہلے بہترین مال سپلائی کر دیتے ہیں. جب جان جاتے ہیں کہ بندہ بن چکا ہے اپنا، تو گھوٹالے کا مال شروع ہو جاتا ہے، گھوٹالے کا مال ڈپلیکیٹ کا. سنو وہی مال ہے. کہتے ہیں کہ تہجد جس قدر ہو پڑھ لے، اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھے. 11ویں والا 11 بار درود شریف پڑھے، 11 بار کلمہ طیبہ پڑھے، 11 بار استغفار پڑھے. چلو گنتی کا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ اچھی چیزیں، کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، کوئی بات نہیں. اب آگے کیا بتلا رہے ہیں حکیم الامت؟ کہہ رہے ہیں کہ اس نقشے کو، کون سے نقشے کو؟ یہ نقشہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر. اگر غیر بت بنا کر اپنے بزرگوں، اپنے دیوی سنتوں کا مورتی بنا کر پوجے تو وہ کافر ہے. مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، عبادت کریں شوق سے جس کی چاہیں. یہ دیکھو یہ نالین مصطفیٰ ہے. اور یہی نہیں بلکہ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ نالین مصطفیٰ ہمارے ہرے ہرے پگڑی والے بیچارے کراچی شریف کے جناب الیاس قادری، وہ بھی بنائے ہوئے نا طوطے شاہ.
ہاں یہ بھی نالے نے مصطفیٰ ہے، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو فخر سے کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں۔ مدینہ 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 مدینہ، چاروں طرف مدینہ، یہ مدینے کے دشمن۔ یہ دیکھو نالین پاک ہر کتاب کے اوپر اس کا نقشہ آپ کو ملے گا۔ ایک چھوٹی سی اور کتاب تھی وہ کدھر گئی، اس پہ بھی یہ نالین پاک کا ہر جگہ جوتے کا نشان انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم، جس طرح کفار و مشرکین گھوڑوں کی نالیں اور اپنی اپنی دیویوں کی تصویریں اور مورتیاں اور اوم نمہ شیواے لکھ لکھ کر کے اپنے اپنے دروازوں پر لگاتے ہیں، ایسے ہی مسلمانوں کو یہ نسخہ کیمیا دیا گیا ہے کہ تم بھی اپنے نبی کے جوتوں کا کیا رکھو نشان۔ نعوذ باللہ، یہ ہمارے نبی کے جوتے کا نشان نہیں، اعوذ باللہ، اس طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ سنیں، کہتے ہیں کہ اس نقشے پاک کو اپنے سر پر، نقشے کو ادب سے اپنے سر پر رکھے۔ یہ کہاں چھپا ہوا ہے؟ بولو، کہاں چھپا ہوا ہے یہ نقشہ؟ پرنٹنگ پریس میں چھپا ہوا ہے نا، اس کی کیا اہمیت، کوئی ویلو ہے اس کی؟ یہ فوٹو بیچنا پوجنا جائز ہے؟ کوئی مورتی بنا کے پوجے یا نقشہ بنا کے پوجے، سب شرک باللہ ہے کہ نہیں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تصویر ہو، شکل ہو۔ سنو، کہتے ہیں اس کو اپنے سر کے اوپر رکھے، اچھا، اور بتضرع تمام جناب باری تعالیٰ میں عرض کرے، الہی میں جس مقدس پیغمبر کے نقشے نالے شریف کو، جوتے شریف کے نقشے کو اپنے سر پر لیے ہوں، اس کا ادنا درجہ غلام ہوں، الہی اس نسبت غلامی پر نظر فرما کر بابرکت اس فعل شریف کے نعوذ باللہ میری فلاں حاجت پوری فرمائیے، مگر خلاف شرع کوئی حاجت طلب نہ کرے، پھر سر پر سے اس کو اتار کر اپنے چہرے پر ملے۔ ہاں، اپنے چہرے پر اس کاغذ کے نقشے کو کیا کرے؟ بولو، ملے، اور اس کو محبت سے بوسہ دے۔ اعوذ باللہ، وہ جا کے مزاروں کو بوسہ دیتے ہیں تو حضرت اشرف علی صاحب تھانوی اس کو کفر قرار دیتے ہیں۔ بی گروپ کے لوگ، بی گروپ والوں کو کیا کہتے ہیں؟ شرک 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 شرک۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک نہیں ہے، جبھی تو ناک میں نکیلے پہنائے ہوئے ہیں بی گروپ والوں نے ڈی کو۔ ہاں، سمجھا کرو۔ اور اشعار ذوق و شوق بغرض ارتیاد عشق محمدی پڑھے، انشاءاللہ عجیب کیفیت پائے گا۔ اب عجیب کیفیت کیا ہوگی؟ شیطان آئے گا، ننگا گھڑنگا کرے گا، حال آئے گا، وجد آئے گا، کودے گا، ناچے گا، اور کیا کرے گا؟ یہ ہمارے نبی نے ایسا کیا؟ اصلی جوتے صحابہ کے پاس موجود تھے، کبھی صحابہ نے ایسا کیا؟ یہ تو پتہ نہیں اپنے گھر کا گھروندا ہے، نقشہ بنا کے پوجنے والے۔ تو میرے بھائیوں، ان پجاریوں کی بات نہ کرو، کوئی قبر کی پوجا کرے یا کوئی کسی تعزیہ کی پوجا کرے یا کسی نقشے کی پوجا کرے، آخر تعزیہ بھی تو گنبد کی شکل ہے، اس میں مورتی نہیں ہوتی، اس کو پوجنے والوں کو۔ اور عربی میں شرط اسی لیے لگائی گئی ہے کہ تاکہ گنتی ونتی نہ چلے۔ یہ دیکھو تذکرۃ الرشید کس کی کتاب ہے؟ مولانا محمد عاشق علی صاحب میرٹھی، الہی میرٹھی، مکتب الشیخ، محلہ مفتی سہارنپور یوپی، سوانح قدوۃ العلماء رشید احمد گنگوہی صاحب ڈی گروپ کے بہت بڑے امام ہیں۔ سنو، تعویذ بتا رہے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عربی کی شرط اسی لیے لگائی کہ پتہ نہیں کیا کفر شرک تعویذوں میں بانٹیں گے۔ دیکھو گنتی، دیکھو گنتی، گنتی ہے۔ اور آج بھی ہمارے بر صغیر میں جو قرآن چھپتے ہیں اور اشرف علی صاحب تھانوی کے ترجمے کے ساتھ 12-14 صفحہ جا کر کے اٹھا کر کے شروع پیج کے دیکھو، اس کے اوپر تمام سورتوں کے نقشے بنائے گئے، گنتی میں بنائے گئے کہ نہیں بنائے گئے؟ سورہ یاسین گنتی، سورہ فلاں کی، سورہ ملک، سورہ جن، سب کے تختے بنائے گئے، ایسے ہی جیسے یہ نقشے آپ گنتی کی دیکھ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص مریض ہو، اس کی کہتے ہیں، یہاں سے پڑھو نا، آصف زدہ کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسماء اصحاب کہف کے نام کاغذ پر لکھ کر جس مکان میں مریض یا مریضہ دیواروں پر جگہ جگہ چسپاں کر دیے جائیں اور 20 کا نقش مندرجہ ذیل کاغذ پر لکھ کر مریض کو دکھایا جائے، یہ 20 کا نقشہ ہے، 4 2 6 8، اور دکھایا جائے، وہ دیکھنے سے گھبرائے اور انکار کرے گا۔ ان کو پتا ہے یہ کس کا نقشہ ہے، یہ 20 کا عدد کیا ہے، آپ جوڑو، یہ کسی شیطان کا عدد نکلے گا، واللہ بتلا رہا ہوں، جوڑو گے نا تو یہ کسی شیطان رجیم کا عدد نکلے گا، یہ 20 کا عدد۔ کہتے ہیں اس کو دکھائے، دیکھنے سے گھبرائے گا،
اس کی نظر اس پر ڈلوائی جائے اور جبرن اس نقشے کو تعویذ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے. یہ مولانا رشید احمد گنگوہی ڈی گروپ کے آدمی، ان کے امام ہیں. اور اسماء کہف کیا ہیں؟ کہتے ہیں سنو: الہی بحرمت یملیخا مسلمین کشفوت تبل یونس کشافت یونس آذرفت یونس یوانس بوس وقلبهم قطمیر وعلى الله قصد السبیل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعین وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم. کہتے ہیں محبت کے لیے سنو، محبت کی ایک تعویذ سنو. محبت کے لیے ایک بار آپ نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ، سنو، بسم اللہ پسر محمد، نعوذ باللہ، بسم اللہ پسر، بسم اللہ صلی اللہ پسر محمد، ہاتھ تیل منہ چکنا، بیٹھوں سر ڈھاؤں تھک باندھوں ٹھاکر باندھوں باندھوں سگرا گاؤں، میرا جمن جتی یوں کہے منموہن میرا ناؤ بحق لا الہ الا اللہ. یہ کون لوگ ہیں معلوم ہے؟ یہ ہمارے بر صغیر کے وہ چوٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے اسی کتاب کے صفحہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 17 پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ بخدا آج کے اس دور میں اطاعت، آج کے اس دور میں نجات موقوف ہے. نجات موقوف ہے کس پر؟ میری اتباع اور میری پیروی پر. یعنی یہ دیکھیں، نجات موقوف ہے میری اتباع پر. بخدا میں قسم کہتا ہوں، بقسم کہتا ہوں، آپ اس کی اتباع کریں گے تو کیا حشر ہوگا سنیں. دیکھ رہے ہیں؟ یہی نہیں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بہت سارے اس کے اندر اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. کہتے ہیں کہ اس کو 41 بار پڑھ کر عطر پر دم کرو اور اس عطر کو دونوں انگوٹھوں کے ناخن پر لگا کر، اب چھوڑو آگے نہیں بتاؤں گا، فالتو میں آپ لوگ عمل کرنا ہی شروع کر دیں تو مشکل ہو جائے گی. یہ شیطانی عمل ہے، یہ ایمان اسلام کا عمل نہیں ہے. اور یہ کتاب ہے تذکرۃ الرشید. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علامہ ابن تیمیہ نے کہا عربی کے علاوہ دوسری زبان میں دعا جائز کیوں؟ ہمارے عجم کے لوگ ایسے ہی گھوٹالے کریں گے، شرک اور خرافات اپنی زبانوں میں پھیلا کر امت کو گمراہ کریں گے. اس لیے علماء کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ عربی زبان کے علاوہ اور کوئی زبان نہ ہو، اور عربی میں ہو تو اس کا معنی بھی واضح ہو. یہ نہیں کہ علم گلم جہاں جیسے چاہے جوڑ دیں. تو میرے بھائیوں، یہ چند علاج کے طریقے رہے. اب ان کو جیسا کہ میں نے بتایا ہاتھ پر پھونکنا اور جسم کے اوپر ملنا نہیں جائز. تو تانت وغیرہ یا چھڑے یا کڑے یا یہ تمام سب چیزیں کھلم کھلا یہ شرک ہیں، ان سے بچنا چاہیے. اسی طرح سے دھاگے وغیرہ باندھنا، یہ بھی تمام، چاہے وہ جو ہے دیوالی کے دھاگے ہوں یا اجمیر میں آج کل دھاگے چل رہے ہیں. ہمارے ہاں چادر ودر چڑھانے کے بعد میں مٹھائیاں گول گول سفید سفید اور دھاگے دیے جاتے ہیں. ہاں مسلمان، ہمارے ہاں جو کفار ہیں، ہندو ہیں، ان کا ایک تیوہار آتا ہے، وہ راکھی بندھن، اس میں وہ دھاگے باندھتے ہیں. اب مسلمان بھی دھاگے لال پیلے کر کے اپنے ہاتھوں پر باندھنے لگے اور اجمیر کی دھرتی سے، اور ہو سکتا ہے پاکستان میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، وہاں سے بھی اپنا یہ سب کرنے لگے. یہ تمام سب شرکیہ چیزیں ہیں. اسی طرح آسیب سے بچاؤ کے توہم کے لیے نہ جانے کیسے کیسے پلیتے ولیتے کرتے ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں، تعویذوں کے اوپر اجرت وغیرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ قرآن بیچ کر کے کھانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، منع فرمایا ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری جو خرافات اور تمام سب چیزیں ہوتی ہیں میرے عزیزوں، یہ تمام سب چیزیں اسلام کے اندر حرام ہیں. اور یہ جو نقشے پکشے آپ دیکھ رہے ہو، ایک بھائی نے ہمیں یہ بھی دیا ہے، سورہ شش اکسی دیکھیں مجموعہ وظائف یہ چھپی ہوئی، اس کے اندر دیکھیں سورہ یاسین کا نمبر، سورہ الفتح کا نمبر، سورہ رحمان کی یہ تعویذ اور اس کی خصوصیتیں بیان کی گئی ہیں. اور جناب علی اس کو یہ کرو تو یہ دیکھیں سورہ الطارق، سورہ اخلاص، سورہ ملک، سورہ نوح، سورہ مزمل، سورہ الکہف، سورہ والناس، یہ تمام سب اس کی خصوصیتیں بیان کی گئی ہیں اور اسے قرآن کے اس میں رکھا گیا ہے. آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ اصلی ہے قرآن بے شک، لیکن اس کے آگے پیچھے جو ڈپلیکیٹ مال لگایا گیا ہے اور جو کفر اور شرک بھرا گیا ہے، یہ تمام سب اسلام میں حرام ہے. اس لیے میرے بھائیوں، کہاں کہاں تک آپ کو
کھود کھود کر کے یہ تمام سب حقیقتیں بتلاؤں، اور یہ تعویذ اور گنڈے کی چیزیں جس کے اندر آج ایک امت پریشان ہے، میرے بھائیوں آپ کھڑے ہو اور ان پاکھنڈیوں کو بے نقاب کرو اور ان پاکھنڈیوں کو جھٹلاؤ اور ان کو مار بھگاؤ، یہی اس کا علاج ہے۔ ان کے پاس نہ جاؤ، ورنہ واللہ تمہارا ایمان بھی ضائع، دولت بھی ضائع، نمازیں اور عبادتیں سب ضائع۔ یہ ہے تعویذ اور گنڈے کی حقیقتیں اور ان کا شرعی حکم، یہ تمام سب چیزیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ جی قرآن میں تو اللہ نے فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں تو شفا ہے، تو قرآن کی تعویذ لٹکائے میں کون سی مصیبت؟ ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت نے شہد کے بارے میں بھی شفا فرمایا ہے، تو شہد کو بھی لٹکا کے گھومو، ہے کہ نہیں؟ بھائی شہد بھی شفا کی چیز ہے کہ نہیں؟ اسے بھی لٹکاؤ۔ اللہ تبارک، ارے ڈاکٹر نے اپنی کتابیں موٹی موٹی لکھی ہیں، اس کے اندر بھی شفا موجود ہے، پڑھو گے تو علاج ہوگا۔ تو ڈاکٹر کی کتابیں لٹکا کر بخار کے لیے اپنے ڈاکٹر کی جو کتابیں ہیں اپنی گردن میں لٹکاؤ، یہ جائز ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ تمام سب چیزیں عقل نہیں آتی ان کو۔ میرے بھائیوں قرآن میں شفا ہے، قرآن میں شفا بے شک موجود ہے، لیکن اس کو اس ڈھنگ سے استعمال کیا جائے تب، جس طریقے پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہیں کبھی تعویذ یا گنڈے یا پلیتے کا حکم نہیں دیا ہے، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ایک رتی برابر بھی لکھ کر کے تعویذ اور گنڈے کے لیے استعمال کیا ہے، ہرگز نہیں۔ اگر اللہ کے نبی کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی یا اس دور کے ان ملانوں کے اوپر نازل ہوئی ہے، اللہ کے نبی نے تو نہیں فرمایا کہ اس کو شفا ہے تو اس کو لکھ لکھ کر کے بیچو اور لکھ لکھ کر کے لٹکاؤ اور لکھ لکھ کر کے گھروں کے اندر تغرے لگاؤ۔ یہ تمام سب حرام ہے، یہ تمام سب خرافات ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں۔ بہت سارے لوگ اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں، میں اس مختصر وقت میں آپ زیادہ نہیں بیان کر سکتا کیونکہ اس میں ابھی سوال و جواب بھی ہیں۔ بہرحال یہ تمام سب چیزیں شرک میں داخل ہیں، حرام ہے کچھ چیزیں اس کے اندر شرک ہیں، اگر وہ شرکیہ الفاظ ہیں تو شرک ہیں، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں تو وہ حرام ہے، کیونکہ ایک شخص قرآن کریم کی جو تعویذ بناتا ہے اور اس تعویذ کو اپنے گردن میں یا اپنے باہوں پر لٹکاتا ہے، اس قرآن کو لے کر ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ قرآن کی توہین کرنا مکمل طور پر یہ بھی حرام ہے، قرآن کی کسی آیت کریمہ کی توہین کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اب بتائیں وہ آدمی جو تعویذ باندھتا ہے یا تعویذ گردن میں لٹکاتا ہے، وہ جب حماموں میں جاتا ہے اسی طرح سے جاتا ہے، بیوی یا عورت جو بھی حمام باندھتے یا باندھتی ہیں، ہم بستری کے وقت بھی وہ تعویذ ان کے پاس رہتا ہے، اور حیض نفاس کے وقت بھی وہ تعویذ و گنڈے ان کے پاس ہوتے ہیں۔ بلکہ میں کیا کہوں، مجھے افسوس ہوتا ہے یہ مولوی اور یہ حکیم الامت اور شیخ الحدیثوں پر جنہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اعمال قرآنی نام دیا ہے اور اعمال شیطانی بھر بھر کر کے اس کے اندر دیا ہے اور خصوصیت بیان کی ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس کو رانوں پر بھی باندھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ قرآن کو جب ولادت ہو تو اپنے ران کے اوپر باندھ لے، اپنے کمر پہ باندھ لے یا اپنے ناف کے نیچے باندھ لے ولادت کے وقت، وہ تو بچہ بڑی آسانی سے نعوذ باللہ پیدا ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اعوذ باللہ۔ ایسی علم گلم چیزیں کہ میں ان کو کیا بیان کروں۔ لیکن مسلمان بھائیوں میرے دوستو، اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، اسی کو پکارو، وہی شفا دینے والا ہے، اسی سے مانگو، بیٹا بیٹی رزق تو کشادگی سب کچھ اسی اللہ سے طلب کرو۔ تعویذ گنڈے پلیتے یہ تقدیر کے منکرین، تقدیر کے اوپر بھروسہ نہ کرنے والے یہ تمام سب کرتے ہیں، بدعتی اور مشرک لوگ کرتے ہیں، ان سے جو ہے توبہ کرو اور اللہ کے لیے اللہ نے جو طریقے بتلائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوا اور علاج کے طریقے بتلائے ہیں، ان دوا اور علاج کو اپناؤ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، امت مسلمہ میں بگڑے ہوئے احوال کی درستگی فرمائے، اور پاک پروردگار ہم سب کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب میں اللہ تعالی جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں صاحب اولاد بنائے، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک اور انہیں نمازی اور صحیح العقیدہ بنائے، اور اللہ انہیں دین کا غازی، دین کا مجاہد اور دین کا سپاہی بنائے، دین کا محافظ بنائے، اور پاک پروردگار ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ پاک پروردگار ہم سب کو نمازی بنائے اور ہماری آل اولاد کو نمازی بنائے، ہماری ماں و بہنوں کی حفاظت فرمائے، انہیں ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ العالمین انہیں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین انہیں اپنے دین کے اوپر چلنے والا بنا، الہ العالمین ہم میں جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا، بدعقیدہ ہیں انہیں صحیح العقیدہ بنا دے۔ پاک پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔